ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم دین جن کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. پھر سے سن لیں, اس بڑی ذات کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہ بادشاہ اکبر کے زمانے کے محدث ہے. تقریباً 600 کتابوں کے آس پاس کے یہ مصنف بھی ہیں, پائے کے محدث ہیں, مجتہد بھی ہیں. آپ نے تجدید اسلام ہندوستان میں فرمایا ہے. شاید آپ کی عمر پاک 32 سال کی تھی جب آپ ہندوستان میں اٹھنے والی بدعات و شرک و بدعات کی اکبر کی طوفانی آندھی کو دیکھ کر کے ہندوستان سے رخصت ہو کر کے حجاز مقدس گئے تھے. 3 سال مکہ المکرمہ میں قیام کیا. پھر آپ کے استاد نے آپ کو کہا کہ یہاں سے واپس جاؤ, تمہاری ضرورت ہندوستان کو ہے. آپ آنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے, لیکن آپ کے استاد نے, جنہوں نے علم ظاہر اور علم باطن سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو مزین کیا تھا, ان کے حکم پر ہندوستان پھر واپس آئے. اور واپس آئے تو پھر آپ نے ایک دارالعلوم قائم کیا اور وہیں سے اسلام کی تبلیغ کا پھر سے ایک سلسلہ شروع کیا, جو چراغ اسلام کا ہندوستان میں مدھم پڑ گیا تھا. اکبر کی طوفانی دین الہی کی آندھیوں کے سامنے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدوں کی میناریں بلند ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے کہ ہماری پیشانی خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مرہون منت ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کاوشوں کا ثمرہ ہے. ورنہ اکبر نے تو پوری طاقت ہی جھونک دی تھی کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے اور دین الہی کو قائم کر دیا جائے, بلکہ دین الہی کا نفاذ ہو چکا تھا. سرکاری طور پر دین الہی کا نفاذ ہو چکا تھا. ایسی پرفتن آندھی میں اسلام اور مذہب اسلام کی آب بیاری کا بیڑا جناب شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اٹھایا. اسی عظیم ترین شخصیت کے روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ سرکار غوث پاک ہیں کون. ہماری, آپ کی, ان کی, ان کی, دیوبندی کی, اہل حدیث کی, اہل سنت کی, وہابی کی باتیں نہ سنیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو ہم سے اچھے گزرے ہیں, ہم سے پہلے جو ہماری جماعت کے افضل ترین شخصیتیں گزری ہیں, ان کا کیا افکار تھا, ان کا کیا نظریہ تھا, ان کے کیا معمولات تھے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایسے ہی سرکار غوث پاک کو بڑا پیر نہیں بنایا. سادات کرام سے تعلق ہے آپ کا. آپ جیلان کے میں پیدا ہوئے, بچپن ہی میں ماہ رمضان میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بڑی باکمال بات ہے. دودھ پینے کا دن ہو اور بچہ دن میں دودھ نہ پیے, پورا ماہ روزہ رکھتے. اور جب 18 سال کی عمر پاک ہوئی, عرفہ کا دن تھا, یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے, عرفہ کا دن تھا. آپ جو کھیت وغیرہ جوتنے کے لیے بیل ہوتے ہیں, اسی ایک بیل کی دم کو پکڑا تھا اور اسی کے پیچھے چل رہے تھے. بیل نے پلٹ کر کے کہا اے عبد القادر, تجھے اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا گیا ہے. آپ اس جانور کی بات سن کر کے بڑے خوف زدہ ہوئے اور سیدھا گھر آئے, ماں کی گود میں لیٹ گئے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ آپ واپس آئے اور اپنے مکان کی چھت پہ گئے, اور جب چھت پہ گئے تو دیکھا کہ میدان عرفات میں حاجیوں سے میں پورا میدان بھرا ہوا ہے, پورا میدان بھرا ہوا ہے. آپ تھوڑا سے خوف زدہ ہوئے, واپس آئے اور ماں کی آگوش میں اپنا سر رکھ کر کے لیٹ گئے. والدہ نے
بڑی تسلی اور تصفی دی، اور وہی ماں کی آگوش میں لیٹے لیٹے حضرت بڑے پیر کہتے ہیں امی جان مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے بغداد جانا ہے۔ ماں نے حضرت اب سرکار سیدنا بڑے پیر کو اجازت عطا فرمائی، رخصت ہوئے، بغداد آئے۔ اب کسی نے پوچھا اے عبد القادر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے تعلیم کا معاملہ کیسے شروع ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں درس گاہ میں جاتا تو میں جب راستے میں ہوتا تو فرشتے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے، میں ان کی باتیں بھی سنتا، اور جب درس گاہ میں پہنچتا تو کہنے والا یہ کہتا اے طالب علموں ہٹ جاؤ، غوث پاک آئے ہوئے ہیں، میرے لیے جگہ خالی کروائی جاتی۔ اس طرح سے آپ پروان چڑھتے رہے، تربیت ہوتی رہی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مقام اولیاء کیا رب نے نہیں دیا؟ یقیناً سرکار غوث پاک کو یہ مقام اولیاء اللہ ہی نے عطا کیا، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے تعلیم کا زینہ اپنایا، تعلیم کا پہلے میدان اپنایا۔ پیدائشی جو مادر ذات ولی ہو، جس کے ابا بھی ولی ہو، جس کی والدہ بھی ولیہ ہو اور ولی کامل ہو، اپنے وقت کے جو ہے مائنات جس کے نانا بھی ولی ہو، ایسی نسب پاک سے، ایسی سلب پاک سے تعلق تھا، اللہ نے با کمال ولی بنایا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں سرکار غوث پاک نے اپنی ابتدائی زندگی کو تعلیم سے مزین کیا، تعلیم کو مقدم رکھا، تعلیم کو پہلے اپنایا، تعلیم ہی سے آپ اپنے جو ہے ولایت کے منازل کو طے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس بندے کو مقام دیا جائے، اللہ کی مرضی یہ ہے اس بندے کو مقبولیت کا درجہ دیا جائے، اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ قوم مسلم کو فلاح و بہبود سے نوازا جائے، لیکن اگر قوم مسلم پہلے تعلیم کے زیور کو اپنا لے تو اللہ فضیلت عطا کر دے گا۔ اللہ نے غوث پاک کو چن لیا تھا مقام غوثیت کے لیے، اللہ پاک نے انہیں ولیوں کی سرداری کے لیے چن لیا تھا، لیکن ایسے ہی انہیں سردار نہیں بنایا، پہلے وہ تعلیم سے مزین ہوئے، تعلیم سے لیس ہوئے۔ یہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم ایک ایسی شے ہے، تعلیم ہی وہ واحد ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں اہمیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج قوم مسلم کو دیکھیں، جہالت کی چادریں ان کے ساتھ لپٹے پڑے ہیں، شاید مردے بھی اس طرح سے جہالت کی چادروں میں نہیں لپٹے پڑے، انہیں جس چادر میں لپٹا گیا وہ تو بات ہی الگ ہے، لیکن آج ہمارا حال بڑا ہی بدتر ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کہنے کے تو اپنے بچوں کو ہندی پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، لیکن اکثریت جہالت کے دلدل میں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم دلائیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں۔ قرآن، فقہ، حدیث جب تک آپ نہیں پڑھائیں گے پھر آپ کو نہ لوگوں کے بیچ میں مقبولیت مل سکتی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں قرب مل سکتا ہے۔ اور سب سے اہم تو یہ ہوتا ہے انسان لوگ تمہاری تعظیم کرے یا نہ کرے، یہ دیکھو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ صحیح سے ایک سجدہ کرنے کا ہنر تو کم سے کم حاصل ہو جائے کہ اپنے رب کا ایک سجدہ ہی صحیح سے ادا کر سکو۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی جمعہ کے دن آئے ہیں مسجد میں، آپ نظر کریں گے 2 رکعت پڑھیں، ابھی 2 رکعت کے بعد لوگ کس طرح سے فراری ہرنی کی طرح بھگیں گے، اور جو ٹہر جائیں آپ پیچھے بیٹھ کھڑے ہو کر کے دیکھیں لوگ کس طرح سے قیام کرتے ہیں، کیسے ان کا رکوع ہوتا ہے، کیسے سجدہ ہوتا ہے۔ کیا ہمارے دین نے، ہماری شرع نے، ہماری فقہ نے یہی ہمیں طریقہ سکھایا؟ نہیں۔ ہم اپنا رکوع صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا قیام صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا سجدہ صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرت تو بڑی بڑی بات ہے، قرت تو بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر ہم ہوٹلوں پہ سب سے بڑے مفتی ہوتے ہیں، ہم ہی سب سے بڑے فقیہ ہوتے ہیں، ہماری حالتیں بدتر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہم نے تو ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا کرنے کا ہنر نہیں سیکھا، ڈھنگ نہیں سیکھا، علم نہیں حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ کمال دیا ہے۔ سنیں ایک بات میں عرض کروں، جمعہ کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، ایک طویل گفتگو ہو نہیں پاتی، کوئی اگر عنوان بنایا جائے تو باتیں نہیں ہو پاتی۔ ایک میں آخری جملہ عرض کر کے بات کو ختم کروں گا، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر تشریف لائے
اور جب ممبر شریف پر تشریف لائے تو اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں میرے بیٹے ممبر کے قریب آ رہو، میرے ممبر کے قریب رہو۔ دیکھیں یہ باکمال ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک پہنچے ہوئے بندے کی بات ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی مرضیوں سے بہت کچھ کہا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار بڑے پیر بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے تھے، کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ چھت سے تھوڑی سی مٹی آپ کے جبے اور کپڑے پہ گری تو آپ نے صاف کیا، پھر لکھنا شروع کیا، دوبارہ پھر گری، تیبارہ پھر گری، چوتھی دفعہ جب پھر گری مٹی تھوڑی سے تو آپ نے اپنی نگاہ کو ایسے چھت کی طرف اٹھایا تو ایک چوہیا تھی جو چھت کو کتر رہی تھی، اس کا جیسے ہی نگاہ کو اٹھائی آپ نے تو اس کا سر الگ کٹ کے گرا اور دھڑ الگ کر کے گرا، آپ نے فوراً نگاہ کو نیچی کر لیا۔ فرماتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہ آپ وضو فرما رہے تھے مدرسے کے احاطے میں کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی اور آپ کے جبے پر بیٹ کو کر دیا، آپ نے نگاہ اٹھائی، چڑیا کا سر قلم ہو گیا، آپ نے اپنا جبہ صاف کیا اور جبے کو اتار کر کے دے دیا کہ اسے لے جاؤ مارکیٹ میں بیچ کر کے پوری رقم کو صدقہ کر دو، کیونکہ جو ہوا ہے اس کا کفارہ یہی ہے، ایک قیمتی جبہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی سرکار بڑے پیر نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یہ حادثات، یہ معاملات جب گزرے کہ نگاہ پڑے تو بے ادبیوں کا سر قلم ہو جائے، سرکار بڑے پیر فرماتے کہ پھر ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ اگر یہ کسی بریلوی مکتب فکر کی باتیں ہوتی تو آپ کہہ لیتے کہ احمد رضا والے ہیں، یہ تو احمد رضا سے پہلے کے محدث ہیں، یہ تو امام احمد رضا سے پہلے کے محدث ہیں، تو آپ کیا انہیں بھی کہو گے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی بریلوی ہو گئے ہیں؟ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ سرکار بڑے پیر کا یہ جملہ تھا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا جو ہمارے متعلق گفتگو کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ اپنے صاحبزادے سے کہ میرے بیٹے ممبر کے قریب رہا کرو۔ ممبر کے قریب کیوں رہا کرو؟ اس کی وجہات بھی فرمائی، ممبر کے قریب رہا کرو۔ ہمارے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کرو، جب میں ممبر پہ آ جاؤں تو تاخیر مت کرو، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، ولایت بزرگی یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجات یہاں ملتے ہیں۔ اے طلبگار توبہ، اے توبہ کے چاہنے والوں، بسم اللہ ہمارے پاس آ، بسم اللہ ہمارے پاس آ۔ اے طالب عفو، معافی کے چاہنے والوں، بسم اللہ ہمارے پاس آؤ۔ اے اخلاص کے چاہنے والے، بسم اللہ ہفتہ میں ایک بار آ، اگر ممکن نہ ہو تو مہینہ میں ایک مرتبہ آ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ آ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ آ، اور ہزارہ نعمتیں لے جا، ہزارہ نعمتیں لے جا۔ اے عالم 1000 مہینہ کے مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات سن جا، اور جب تو یہاں آئے تو اپنے عمل، زہد، تقوی، ورع کو نظر انداز کر تاکہ تو اپنے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصہ لے کر کے جا۔ یعنی اپنا تقوی بھی چھوڑ کے آ، اپنا زہد بھی چھوڑ کر کے آ، اپنا وہ جاہو جلال چھوڑ کر کے آ جس پر تجھے غرور ہے، جس پر تجھے ناز ہے، وہ تقوی رکھ کر کے آ، وہ زہد بھی رکھ کر کے آ، اور آ میرے پاس آ تاکہ تو اپنے نصیب کا حصہ مجھ سے لے کر کے جا۔ یہ شان سرکار غوث پاک کی، یہ بریلی کے امام احمد رضا کے الفاظ نہیں ہے، وہ نہیں بیان کر رہے ہیں، ان سے پہلے کے محدث ہیں اور اس دور کے محدث ہیں جب اکبر کا ہنٹر چل رہا تھا ہندوستان میں دین الہی کو لے کر کے، اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء اکبر کے دامن میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے، اس کے پچھلگو بن گئے تھے، بڑی بڑی خانقاہوں کے جو آج یہ مرشدین حضرات ہیں وہ بھی سب غائب تھے، واحد تنہا جناب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی تھے جو مذہب اسلام کے چراغ کو بجھنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میری مجلس میں
مقرب فرشتے، مخصوص اولیاء اور رجال الغیب اس لیے آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہ اقدس کے آداب تواضع سیکھیں، بارگاہ اقدس کے آداب و تواضع سیکھیں۔ کون آ رہا ہے؟ رجال الغیب آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اولیاء آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی ولی پیدا فرمائے وہ سب اگر زندہ ہے تو اپنے جسموں کے ساتھ، اور اگر زندہ نہیں ہے تو اپنی روحوں کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بریلوی ہے، عجیب، یہ تب کی عالم ہے، محدث ہے، جب امام احمد رضا کا وجود بھی نہیں تھا ہندوستان میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے تھے میرا واز میری تقریر، میرا واز میری تقریر رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو بندے نظر نہیں آتے نا ان کے لیے ہوتا ہے۔ کمال کی گفتگو۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کوہ کاف کے ماورا سے آتے ہیں کہ ان کے قدم دوش ہوا پر، یعنی ہواؤں پہ وہ سوار ہو کر کے آتے ہیں، اتنے باکمال وہ خود ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں خدا بند عالم کے لیے، ان کے دلوں میں آتش شوق اور ذوق اشتیاق شعلہ زن ہوتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت مجلس میں یہ بات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق ممبر کے پاس آپ کے پاؤں کے قریب بیٹھے، انہوں نے سر اوپر اٹھایا، تھوڑی دیر حیران رہ کر بے ہوش ہو گئے اور ان کے لباس دستار میں آگ لگ گئی۔ حضرت شیخ ممبر سے اترے اور آگ بجھائی اور فرمایا عبد الرزاق تم بھی ان میں سے ہو جو مجلس ختم ہونے کے بعد آپ نے شیخ عبد الرزاق اس حالت کی کیفیت دریافت فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو ہے رجال الغیب کے دلوں میں اشتیاق کی آگ جل اٹھی ہے، ان کی شعلہ کو دیکھ کر کے میرے بھی دل میں آگ لگ گئی۔ سرکار غوث پاک کی ذات وہ ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال کب دیا؟ پہلے علم حاصل کیا، پہلے پڑھا، قرآن ناظرہ پڑھا، قرآن حفظ کیا، تفسیریں پڑھی، حدیث پڑھا، فقہ پڑھا۔ وہ کون سا علم ہے جو آپ نے حاصل نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد آپ مجاہدات کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو انہیں منظور ہی کر لیا تھا، مخصوص کر لیا تھا اسی کام کے لیے، اس منصب کے لیے، اس مقام کے لیے، لیکن اللہ ایسے ہی مقام نہیں دیتا۔ آخر میں جملہ عرض کر کے بات کو ختم کر دوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، عزت والا بنایا، اور ہمارے لیے، ہمارے آپ کے لیے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ذریت آدم کو کرامت کا تاج دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں وجہ مسلمان کرامت و شرافت والا بنایا، لیکن آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم خوار ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج ہم سرگردہ ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو بھلا دیا ہے، ہم قرآن سیکھنا نہیں چاہتے، ہم صحیح سے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اے مسلمانوں، میرے جملے محفوظ رکھیں، اگر آپ کو فلاح چاہیے، بھلائی چاہیے، کامیابی چاہیے تو حضور کے دامن کرم میں آئیں، حضور کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ اللہ ہماری زندگی کو منور فرمائے۔